دے۔ کیا ایسی ہی کوئی آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے؟ کوئی اگر بتا دے 1000 ریال انعام دیتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میرے نبی کے چلے جانے کے بعد تم نے جس کو امام اعظم قرار دینا ہے وہ نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کوئی آیت نہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں جس کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں تو آیت موجود ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارے مرشد کے بارے میں، ہمارے آقا، ہمارے امام، اس کے بارے میں تو آیت موجود ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے نبی، کوئی شخص مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ تجھ کو اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتا اور تیرے فیصلے کو بغیر چون چرا کے مان نہیں لیتا، اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ ہمارے امام، اس کے بارے میں تو قرآن کی یہ آیت موجود ہے، ما کان لمؤمن، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، نہ مومن مرد کے لیے نہ مومنہ کے لیے، عورت کے لیے، کیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے اس کے بارے میں کہے مجھ کو اختیار ملنا چاہیے۔ وہ جلیبیب کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم کتنے سعادت مند ہیں، اللہ کے نبی نکاح کا پیغام ہمارے گھر بھیج رہے ہیں۔ بیٹی کا باپ خوشی خوشی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے نبی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمارے گھر نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نکاح کا پیغام تو بھیجا ہے لیکن میں نے اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے بھیجا۔ ایک دن اللہ کے نبی جلیبیب سے پوچھتے ہیں جلیبیب نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی نہ مال ہے نہ جمال ہے، مجھ کو کون بیٹی دے گا؟ کہا جلیبیب میں تیرا نکاح کرواتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میں نے اپنے لیے نہیں جلیبیب کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہ خوشی کافور ہو گئی، وہ سعادت مندی ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی پھر میں لڑکی کی والدہ سے مشورہ کر لوں، آپ کا ہوتا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ تو جلیبیب ہے، جلیبیب کے پاس نہ مال ہے نہ جمال ہے، اس کے بارے میں آپ نے اگر پیغام بھیجا ہے تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ گھر گئے، کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ پیغام نکاح اللہ کے نبی نے جو بھیجا تھا اپنے لیے نہیں جلیبیب کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگی جلیبیب اس کو اپنی بیٹی دیں، یہ ناممکن ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ وہ لڑکی جس کی طرف پیغام آیا تھا وہ سن رہی تھی کہ باپ اور ماں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ باہر آئی، ماں نے جواب دے دیا، باپ بھی مجبور ہو گیا کہ اس نکاح کے پیغام کو رد کر دیا جائے جو جلیبیب کے لیے آیا ہے۔ باہر آ کر کہنے لگی تم جلیبیب کو نہ دیکھو، تم دیکھو کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے، اس لیے اس کو انکاری کرنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کے پیغام کو رد کر دینا یہ ممکن نہیں۔ اپنے ماں باپ سے کہنے لگی میں حاضر ہوں جلیبیب کے لیے۔ قرآن کی آیت اسی بارے میں اتری کہ جب اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں
مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ کیا ایسی ہی آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتری ہے؟ آپ ان کو امام اعظم بنا کر اللہ کے نبی کی اتباع چھوڑتے ہو، کیا یہ امام اعظم تھے؟ چلے نبی کے بعد اگر کسی کو بنانا تھا تو کیا یہی امام اعظم تھے؟ ابو بکر صدیق امام اعظم نہ تھے؟ کون تھے صدیق اکبر؟ اور ان کی امامت کے بارے میں کس نے حکم دیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک قبیلے کے درمیان جھگڑا تھا، فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہیں پر لیٹ ہو گئے، نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ بلال آئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر صدیق سے، ابو بکر آذان کہوں تم جماعت کروا دو گے؟ کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو تو کروا دوں گا۔ آذان کہی، تکبیر کہی، ابو بکر مصلی پر چڑھ گئے، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے یا پڑھاتے تھے پھر کسی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ یہ ہم ہیں کہ نماز ہاتھ بعد میں باندھتے ہیں، وسوسے پہلے آنے لگ جاتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو پرواہ نہ کی، لیکن جب کثرت سے لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارے، پلٹ کر دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے، آپ صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچے، امام کے پیچھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر نے پچھلی صف میں آنے کے لیے قدم بڑھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا، مصلی پر رہو اور نماز پڑھاتے رہو۔ یہ امام کون مقرر کر رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ امام اپنی زندگی میں وہ مقرر کر رہا ہے جس کی زبان سے حق نکلتا ہے، جو خود اپنے بارے میں کہتا ہے اے عبداللہ لکھ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی۔ کون مقرر کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ جھوٹ ہے کہ علی کی خلافت چھین لی گئی۔ کس نے چھینی؟ ابو بکر نے چھینی، عمر نے چھینی، عثمان نے چھینی۔ حق علی کا بنتا ہے۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ بلا فصل۔ آذان میں ان کلمات کا اظہار کر کے ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے، عمر کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے، عثمان کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہی وصی ہیں، یہی خلیفہ اول ہیں۔ اور خلیفہ اول کو مقرر کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، جن کا کلمہ اگر تم بھی نہ پڑھو تو دار اسلام سے خارج۔ ہم نہیں پڑھتے ابو حنیفہ کا کلمہ، کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ تم دار اسلام سے خارج ہو؟ چار مسلک بنائے ہیں نا۔ ظالم دیکھیے کتنا ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں چار مسلک چاروں برحق۔ کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، احمد ابن حنبل کا۔ چار مسالک ہیں، چاروں برحق۔ محمد الرسول اللہ کا مسلک کہاں گیا؟ صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ وہ شروع سے تھا، اس وقت سے تھا جب جبریل اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر اترا تھا۔ یہ اس مسلک کی بنیاد تھی، یہ پہلی آیت تھی، اور اس کا اختتام احکام کے لحاظ سے اس آیت نے کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین محمدی تھا جو حنفیت سے پہلے تھا،
شافعیت سے پہلے تھا، مالکیت سے پہلے تھا، حنبلیت سے پہلے تھا، جس پر چلنے کی وجہ سے آسمان سے اللہ کے نبی کو یہ پیغام ملا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں ارشاد ہوا یہ بھی جنتی۔ وہ مسلک تھا یا نہیں جو نبی کے زمانے، اچھا نبی کے زمانے میں صحابہ حنفی تھے؟